السلام علیکم. مائی سیلف کامران احمد اینڈ کچھ دنوں بعد میری آئی ایس بی ہے, آئی ایس بی گجرانوالہ میں. اور بیسیکلی آئی ایس بی کی 3 ڈائمینشن ہوتی ہیں, سائیک, جی ٹی او اور ڈپ ٹیم. ویسے تو تینوں ڈائمینشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آئی ایس بی میں, سب کی ہمیں پراپر پریپریشن کرنی چاہیے. اگر میں بات کروں تو جی ٹی او کی ڈائمینشن کی, تو اس میں ایک اس کا ہوتا ہے لیکچریٹ, جو ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس میں وہ بچے کی کانفیڈنس اور اس کی کمیونیکیشن سکلز اور اس کی جو جنرل نالج ہے, جو اس نے فرسٹ کلاس سے لے کر سیکنڈ ایئر تک گین کی ہے, اس میں ہمارے پاس وہ ہمیں ٹاپکس دیتا ہے اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ, جو سوشل ٹاپکس ہوتے ہیں. جیسے فرض کیا گڈ پیرنٹنگ ورسز بیڈ پیرنٹنگ, ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ, ارینج میرج ورسز لو میرج, اس طرح کے ٹاپکس دیتے ہیں. تو میں آج آپ کو کچھ ٹاپکس کے بارے میں بتاؤں گا. جیسے فرض کیا سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ. اب اس میں سے آپ نے ایک ٹاپک چوز کرنا ہوگا, جی ٹی او بیٹھا ہوگا وہاں, وہ آپ کو 2 ٹاپکس دے گا, اس میں آپ نے ایک ٹاپک چوز کرنا ہوگا. جیسے ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ, اس میں سے اگر ہم ڈیموکریسی چوز کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں اس کے ریلیٹڈ سارے انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے. ڈیموکریسی میں جو بیسکس ہوتی ہیں, اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن, اس کے کازز, افیکٹس وغیرہ, اس طرح کی ساری ہمیں تھوڑی سی 2 منٹ ہم نے بولنا ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں ڈیموکریسی کی, تو ڈیموکریسی از اے سسٹم آف گورنمنٹ ویئر پیپل ہیو دی پاور ٹو میک ڈیسیجن, دے آر رولس. ڈیموکریسی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا جو لیڈر ہوتا ہے وہ خود چوز کرتے ہیں تھرو دی ووٹ کے ذریعے. ان ڈیموکریسی citizen can vote for their leader and have a say in important laws, policies. ڈیموکریسی میں خاص کر کے جو ہوتے ہیں اقلیتوں کا بہت تحفظ کیا جاتا ہے. ڈیموکریسی میں لوگ اپنے مطابق زندگی جی سکتے ہیں, تو اس لیے ڈیموکریسی لیڈ کرتی ہے فریڈم کو, آزادی. اس میں لوگ اپنے آزادانہ فیصلے لے سکتے ہیں. اس میں جو کورٹس ہوتے ہیں وہ ایک انصاف فراہم کرتے ہیں ڈیموکریسی میں. تو ڈیموکریسی بہت ایک میں کہتا ہوں کہ اچھی چیز ہے, مطلب جو ہمارے آج کل ملکوں میں بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک پیس کی ہوتی ہے, یہ بہت ایک رسپیکٹ فل وے ہے لوگوں کو انسپائر کرنے کا. اگر ہم پھر اس کے علاوہ بات کریں جو دوسری کلائمیٹ چینج پر اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ چینج یہ ایک امپیکٹ پڑتے ہیں اس کے جو انوائرمنٹ میں, اس پر یہ ایک ریفر ٹو دی لانگ ٹرم چینج کنڈیشن ہے, ویدر پیٹرن ہے, لائک رائزنگ ٹمپریچر اس میں آتا ہے, مور ایکسٹریم ویدر ایونٹس, اور یہ ہماری جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہے اس کی بیسس پر ہی آتے ہیں, لائک سچ ایز برننگ فوسل فیولس اینڈ ڈیفارسٹریشنز, اور جو ہماری گیسز ریلیز ہوتی ہیں ایٹماسفیئر سے. تو اس وجہ سے یہ ایک سیریس چیلنج ہے دنیا کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے, اور جو ہمارے جو رینیویبل انرجی ہے, اور ریڈیوسنگ ہمارا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے, اور پلانٹنگ ٹریز لگانے چاہیے, تاکہ یہ کیونکہ اس طرح کے اگر ہم اقدامات کریں گے تو یہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج پر ہے یہ اثرات جو ہیں نا وہ کم ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ پازیٹیو افیکٹ آف ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف سوشل میڈیا. تو اس کا یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کافی زیادہ آتے ہیں. سوشل میڈیا کے جو ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں, اسی طرح اگر آپ نے ایک چوز کرنا ہوگا وہاں پہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج. اگر ہم ایڈوانٹیج کی بات کریں سوشل میڈیا کے, تو بے حد سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیج ہے. اور سوشل میڈیا جو ہمیں پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں, یہ اس سے میں کہتا ہوں کہ اس نے ساری دنیا کو بہت انسپائر کیا اپنی طرف. سوشل میڈیا میں لاکھوں کی تعداد سے لوگ ارننگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ہر وقت کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں, کہ جو ہم سے دور ہیں, جو ہمارے ریلیشنز ہیں, سبلنگز ہیں جو ہم سے دور ہیں, فار ایگزامپل ابراڈ میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک رہتے ہیں, تو ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں تھرو دی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. اور دوسری بات یہ ہے کہ
اس کے جو سوشل میڈیا یہ ہمیں دنیا کے بارے میں نالج فراہم کرتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کرنٹ حالات بتاتا ہے سوشل میڈیا. تو اس لیے سوشل میڈیا بھی ایک ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد ہمارے جو پرابلمز آف یوتھ کی پرابلمز کیا ہیں ہمارے یہ ملک میں اور اس کا حل کیا ہے. اگر ہم پرابلمز آف یوتھ کی بات کریں ان پاکستان میں، تو سب سے جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سب سے بڑا ہے وہ غربت ہے، پاورٹی. تو تیسرا جو ہمارا سب سے جو یوتھ کا پرابلم ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن، جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں. ان امپلائمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر فرض کیا کہ بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ آج کل ڈگریز تو لے لیتے ہیں پر ان کو اچھی جاب نہیں مل سکتی، جن سے وہ سٹریس ہوتا ہے، ان کو ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ ان کو جاب کیوں نہیں. ان کو اپنی فیوچرز کی جو وہ ہوتی ہیں کیئر ہوتی ہے، تو وہ پھر جب وہ سٹریس میں آتے ہیں، ڈپریشن میں آتے ہیں، تو وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں، وہ ڈرگز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو امپورٹنس آف منی ہے، یہ ٹاپک ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے، خوشی خرید سکتے ہیں. تو اس کے بعد انرجی کرائسس ان پاکستان. انرجی کرائسس ان پاکستان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پاکستان فیس کرتے ہیں میجر کرائسس ویئر جو پاکستان میں الیکٹریسٹی کے جو مسائل ہیں، اور اس میں شارٹیج ہوتی ہے جو الیکٹریسٹی کی انرجی کرائسس میں، اس کے کیا ہم کر سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں سی پیک ایک پاکستان اور چائنا کا پروجیکٹ ہے. ایک پاکستان اور چائنا کا خواب تھا جو مکمل ہوا. اس سے بہت سے فوائد ہوئے پاکستان اور چائنا کو، لائک اکانومی بوسٹ ہوئی ہماری اس سے، اور بہت ساری ہم نے جابس کریٹ کی اس میں. اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوانوں کو جابس فراہم ہوئی ہیں. اسی طرح ہمیں سی پیک سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے، بلکہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ چائنا کو بھی. اکانومی ہماری بہت بوسٹ ہوئی ہے. جو ہماری جو تقریباً چیزیں جو چائنا جو ہمیں ایکسپورٹ کرتا ہے یا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کو، اس میں جو ہمارے پاس ایک وے ہے وہ بہت کمفرٹیبل وے ہمارے پاس آئی ہے. اس میں جو ہمارے پاس ٹریڈ ہے جو ہماری وہ بہت بوسٹ ہوئی ہے. جابز ہم نے اس میں بہت سی کریٹس کی ہیں. اور اس میں جو ہمارے پاس سب سے جو مین چیز ہمارے پاس ہوئی تھی وہ تھی ہمارے پاس انرجی سیکٹر، پرووائڈنگ مور الیکٹریسٹی اینڈ ریڈیوسنگ پاور شارٹیج. جو الیکٹریسٹی کی ہمارے پاس شارٹیج تھی وہ ہماری کافی حد تک پوری ہوئی ہے، اور یہ ایک ثبوت تھا پاکستان اور چائنا کی دوستی کا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں چائلڈ لیبر کی، چائلڈ لیبر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو GTO میجورٹی دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو. چائلڈ لیبر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہمیں اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے کہ چائلڈ لیبر کیا ہوتا ہے. چائلڈ لیبر جو بچے اسکول نہیں جاتے، جن کی پڑھنے کی عمر ہوتی ہے اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہیلپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جسے ہم ایک اپنی زبان میں مزدوری بولتے ہیں. جو بچے مزدوری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک سیریس پرابلم ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ آل اوور ورلڈ ایک بہت سیریس پرابلم ہے. کیونکہ یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں آج کل کے، یہی ہمارے ملک کا جو آگے مستقبل ہے، جو ہمارے ملک کا فیوچر ہے، انہوں نے آ کر ہی سنبھالنا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ایجوکیشن ہوتی ہے چائلڈز میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو چائلڈ لیبر میں بچے کیا کرتے ہیں کہ اب ان کے جو فیملیز ایشوز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ چلے جاتے ہیں کوئی کام کرنے، مزدوری وغیرہ کرنے. تو یہ ان کی جو ہوتی ہے یہ بہت ایک ملک کے لیے بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی، کیونکہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. چلڈرن شوڈ بی انجوائنگ دیئر چائلڈہڈ لرننگ اینڈ گروونگ، ناٹ ورکنگ ان ہارمفل کنڈیشنز. کیونکہ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو بچے ہیں ان پر جو ہوتی ہیں غریب فیملیز ہیں وہ نہیں بچوں کو پڑھا سکتی. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف اچھے اقدامات کریں، اور جو بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی جو اپرچونیٹیز دے بچوں کو. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم اس کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں، بائی رائزنگ اویئرنیس اینڈ ہیلپنگ فیملیز ان نیڈ. جو فیملیز کو مشکل وقت میں کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ہیلپس کر کے اور رائزنگ اویئرنیس کے ذریعے.
تاکہ ہم بتا سکیں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے ہر انسان کے لیے. تو اس کی وجہ سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ منی کین بائی ہیپینس، کیا پیسہ خوشی خرید سکتے ہیں؟ وائل منی ایک ہماری جو بیسک نیڈس پوری کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہمیں جو کلاتھس وغیرہ، شیلٹر، رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہیں. اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پیسہ ہمیں خوشی دے سکے، کیونکہ یہ ہماری لائف کو کمفرٹیبل بنا سکتا ہے. پیسہ ہمیں سیکیورٹی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایمرجنسیز میں جو ہمارے پاس ایمرجنسیز آ جاتی ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس منی ہے وہ بہت ہیلپ کرتا ہے ہماری. اور اس میں جو ہمارے پاس ہم انجوائے کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے ہابیز کو، لائک ٹریولنگ. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو. ہم انجوائمنٹ مطلب اپنی ہابیز کو فلی انجوائے کر سکتے ہیں. اینڈ اس کے بعد منی کین آلسو الاؤ اس ٹو ہیلپ ادرس، ڈونیٹ ٹو چیریٹی اینڈ سپورٹ کازز وی کیئر اباؤٹ، وچ کین برنگ سینس آف جوائے. تو دیٹس وائی اٹس ناٹ گارنٹی کہ منی پیسہ خوشی جو پیسہ ہے وہ خوشی خرید سکتے ہیں یا وہ پیسے کے ذریعے خوشی آ سکتی ہے. اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی جو خوشی ہوتی ہے وہ ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے جو کیا نام ہے، گڈ ریلیشن شپ سے، گڈ ہیلتھ سے، اینڈ کائنڈنیس، رحم دلی سے آتی ہے. سر وہ